سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، اے والی دنیا دی، یا رحمت للعالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ رحمت للعالمین کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تیسری قسط آپ دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پر۔ الحمدللہ عز و جل روزانہ ہی ربیع الاول کی پہلی تاریخ سے ہم پیارے محبوب کریم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک باتیں، سیرت پاک کے وہ عظیم کارنامے جو پیارے آقا علیہ السلام نے دور جاہلیت کی رسومات کو ختم کر کے، ان کی خرابیوں کو ختم کر کے سر انجام دیے، اس کو ہم سنتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمارے ساتھ قبلہ مولانا محمد عمران اتاری دامت برکاتہم العالیہ موجود ہوتے ہیں، جو کہ بڑے پیارے انداز سے اصلاح امت بھی فرما رہے ہوتے ہیں اپنے مدنی پھولوں کے ساتھ، ان ہسٹوریکل باتوں کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے اندر کیا چینجز لانی ہیں، اور پرسنلی ون بائی ون ہم کن چیزوں کو اپنے اندر سے، اپنے گھر سے، اپنے محلے معاشرے سے ختم کر کے کس طرح سے اپنے اندر بھی وہ ساری بہتریاں لا سکتے ہیں جو اس معاشرے میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے لائیں، اور بلا شبہ اس کی برکتیں آج بھی یقیناً باقی ہیں، اور ان برکتوں سے ہم بھی مستفیض ہو رہے ہیں، اور ایک عالم، ایک امت جو ہے وہ اس سے مستفیض ہو رہی ہے، اور جو انہیں چھوڑ دیتے ہیں وہ پھر خرابیوں کے دلدل میں گرتے چلے جاتے ہیں۔ بہت ساری خرابیاں تھیں دور جاہلیت میں، جب پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، تو کئی خرابیاں الگ الگ انداز سے، جہالت، غلط فہمیاں، جیسے کہ کل ہم نے بیٹی کے حوالے سے سنا کہ بیٹی کی حقوق کو، اس کی عزت اور اس پر شفقت کو کیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیبلش کیا، ہم نے کل سنا۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں دور جاہلیت میں پائی جاتی تھی۔ قربانی کرتے تھے تو اس کا خون کعبے کی دیوار پہ لگاتے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ختم کیا۔ حج کرنے جاتے تھے تو برہنہ ہو کے جاتے تھے، گھر کی پچھلی دیوار کو توڑ کے نکلتے تھے، حج کے بعد اپنے باپ دادوں کی باتوں کو لازمی سمجھتے تھے۔ ان چیزوں کو ختم کیا گیا قرآنی آیات کے ذریعے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک فرامین کے ذریعے، اور آپ نے رحمت للعالمین ہونے کے کردار کو ایسے پیارے انداز سے نبھایا کہ آپ کی رحمت کا جو حصہ ہے وہ آج بھی الحمدللہ ہم سمیٹ رہے ہیں، اور قیامت تک بلکہ انشاءاللہ جنت میں بھی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں سے فیضیاب انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ خرید و فروخت کی وہ خرابیاں جو اس دور میں پائی جاتی تھیں، اور ان کی جڑیں جو تھیں بہت زیادہ اندر تک ڈیپلی تھیں۔ کوئی دھوکہ دیتا تھا تو اسے عار نہیں سمجھتا تھا، برا نہیں سمجھتا تھا، سود خوری عام تھی، جانوروں کی خرید و فروخت کے کوئی اصول نہیں تھے، اور کوئی بھی سمجھ لیجئے بزنس کی، ٹریڈنگ کی کوئی اصول اور ضوابط، قوانین نہیں تھے، جس کا جو دل چاہتا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور ظلم بھی ہوتے تھے اس چکر میں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے ایک بہترین تاجر ہو کر بھی اس بات کو اسٹیبلش کیا، پھر اپنے فرامین کے ذریعے، قرآنی آیات کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، صحابہ علیہم رضوان کی تربیت کے ذریعے، تجارت کے ایسے بہترین اکنامک اصول وضع فرمائے اور دنیا کو دیے کہ پھر دنیا نے دیکھا کہ مسلمان ان اصولوں پر چلتے ہوئے دنیا کے سپر پاور بن گئے، دنیا میں رول کرنے لگے، اور بہترین تاجر کا خطاب مسلمانوں کو ملا کرتا تھا، اور اسلام پھیلانے کا ایک بہت بڑا حصہ صحابہ اکرام، تاجر صحابہ اکرام نے ادا فرمایا۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ قبلہ نگران شورا موجود ہیں، اور اکثر و بیشتر آپ کی بزنس کمیونٹی کے ساتھ گیدرنگز بھی ہوتی رہتی ہیں، اور یہ موضوعات بھی آپ کے یقیناً ہوتے ہوں گے۔ آپ کیا فرماتے ہیں پیارے آقا علیہ السلام کی بعثت سے پہلے وہ کیا خرابیاں تھیں جن کو آپ نے ختم فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین،
یوں تو آپ نے بھی کچھ خرابیاں اور برائیوں کی نشاندہی ابھی فرمائی ہے، اور آج جو ہمارا خاص موضوع ہے وہ تجارت سے متعلق ہے، اور ٹریڈنگ بزنس، اور اس کا ایک انداز میں پڑھتا رہا تجارت کا جو پورا ایک چیپٹر ہے حدیث کی کتابوں میں، اور کون کون سی خرابیاں تھیں، تو دیکھا جائے تو میں مطلقاً تو نہیں کہتا، لیکن کئی چیزیں ایسی تھیں کہ جس کے خرید و فروخت کا انہیں علم ہی نہ تھا، یعنی کہ وہ اپنے ایک طریقہ کار رائج تھا، خرید و فروخت کا ایک انداز تھا۔ اب اس میں کیا ناانصافی ہو رہی ہے، کیا ظلم ہو رہا ہے، کہاں وہ سود میں پڑ گئے، صحیح، اور ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے کوئی ان کی کو پراپر تربیت نہیں تھی، اور ظاہر ہے کہ اس کا تعلق پورا ایک حرام اور حلال کے معاملے سے ہے، اور اس کا سمجھنا بہت ضروری تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس طرح بھی تربیت فرمائی ہے کہ جیسے کہ کوئی صحابی کوئی چیز لے کر آئے یا کوئی اور کوئی چیز لے کر آئے، تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے ارشاد فرماتے کہ یہ کیسے لائے ہو، تو وہ اپنے لانے کا طریقہ بیان کرتے کہ میں نے مثال کے طور پر ایک عمدہ کھجوریں اگر کوئی لائے تو اس کو خریدنے کا طریقہ کیا تھا، تو خریدنے کا طریقہ جناب ہم نے ان کو اس طرح کی ردی قسم کی جو کھجوریں تھیں وہ اتنی دے دیں، تو عمدہ ہم نے اتنی کھجوریں لے لیں۔ تو یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس طرح کی کسی چیز کو ملاحظہ فرماتے تو اب ان کی تربیت فرماتے کہ یہ جو تم نے طریقہ اختیار کیا اس کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو اب یوں کرنا چاہیے تھا۔ میں مثال دیتا ہوں کہ جیسے کہ یہ حدیث میں جیسے طریقہ بیان ہوا کہ آپ ان کھجوروں کو اس کو رقم کے عوض بیچتے تھے، یعنی کہ وہ بارٹر سسٹم جس کو کہتے ہیں کہ جنس کے بدلے جنس یا چیز کے بدلے چیز، تو اس کے سارے مسائل اور احکام پھر بیان کیے گئے۔ تو ہوا یہ کہ جیسے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے تربیت جیسے فرمائی کہ آپ انہیں جو ردی چیزیں تھیں، کمزور چیزیں تھیں، خراب یا مطلب جو عیب دار چیزیں تھیں یا قابل استعمال یوں خاص طور پہ نہ تھیں، تو ان کو آپ رقم کے عوض بیچ دیتے، اور وہ رقم لے لیتے، یعنی درہم لے لیتے، دینار لے لیتے، اور اب اس سے آپ وہ دوسری چیز صحیح، خرید لیتے۔ اس کو یوں اب کوالٹی ڈیفرنس اس میں آ رہا تھا، اس طرح کی کوئی بھی مطلب چیز ڈیفرنس آ رہا تھا یا نہیں آ رہا تھا، ہم اس کی بھی سرحد کیسے کر سکتے ہیں؟ صحیح، ٹھیک ہے نا، صحیح فرما، ہم کیونکہ وہ چیزیں جو شارحین نے لکھی نہیں ہم کیسے بیان کریں؟ ٹھیک ہے، تو اب یہ کہ اب اس میں اچھا اس کو نہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے مطابق نہ اسے لوٹانے کا کہا، نہ اس کے اوپر ان کی کوئی وہ جس کو کہتے ہیں کہ عتاب ہوا، کوئی گرفت ہوئی، ایسی بھی کوئی چیز حدیثوں میں نے پڑھا ہے کہ وہ نہیں ہوئی، کیونکہ وہ احکام آ رہے تھے۔ صحیح، اور یہاں پر یہ بات بھی مطلب بڑی میں نے پڑھی ہے کہ اب چونکہ احکام آ رہے تھے تو جس سے پتہ نہیں ہے تو اس کی گرفت بھی کیوں، اور اب آ گئے احکام، مثال کے طور اگر اسی طرح کی کوئی حدیث بیان کرے کہ دیکھو فلاں نے یوں کیا تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے قبول فرما لیا، اسے عتاب نہ کیا، اس کو یوں نہ کیا، اس کو لوٹانے کا نہ کہا، یہ نہ کہا، اگر کوئی یوں حدیث صراحتاً بیان کر دے پوری متن کے ساتھ، عربی عبارتوں کے ساتھ ہی بیان کر دے اور اس کی شرح بیان نہ کرے، تو یہاں وہ موضوع تھوڑا سا مختلف ہو جائے گا، اور حاضرین و ناظرین کے لیے شاید اس میں فائدے کی بات ہی ہوگی کہ اس طرح مطلب اگر کوئی ایک حدیث بیان کرتے تو آپ سمجھیں گے کہ یہ ہو گیا، واقعی یہ صحیح ہے، اس کو بھی کیوں منع کیا جائے جب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے منع نہیں کیا، کیونکہ شرح نہیں پڑھی۔ اب شرح پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ ابتدائی ایام تھے، ہر ایک تک وہ حکم پہنچا نہیں تھا۔ جب حکم واضح ہو جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے، بات بتا دی گئی، بات سمجھا دی گئی، اب اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی گرفت ہوتی ہے۔ صحیح، لیکن ایک نئے قانون جب آ ہی رہے ہیں اور ابھی مطلب کانسٹیٹیوشن پورا نہیں ہوا، قانون پورا نہیں ہوا، اصول مکمل طور پر وضع نہیں ہوئے، اور اب یہ پروسیس چل رہا ہے، اور اس دوران اگر کوئی ایسی چیز ہو جائے تو اب وہاں تربیت کی جائے گی، سمجھایا جائے گا۔ آج یہ عذر قبول نہیں ہے کہ مجھے نہیں پتا تھا، آج اگر اب کوئی یہ روایتیں اس طرح کی چیزیں بیان کر اگر کوئی یہ کہہ دے
کہ جناب یہ مطلب کہ یوں ہو گیا یا مطلب کہ دیکھو اس میں یہ عموماً ہوتا ہے. صحیح. میں تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کر عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہمارے ماشاءاللہ عالمی مدنی مگر فیضان مدینہ کے جو حاضرین ہیں وہ بھی غور کریں اور جو ناظرین ہیں وہ بھی غور کریں کہ محض قرآن کریم کی ایک آیت بیان کر دی کہ دیکھو قرآن کریم میں یہ ہے، ٹھیک ہے، اور ہم کہیں کہ ہاں یار قرآن کریم میں تو یہ ہے، لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ قرآن کریم میں جو آیت، اس کا جو ترجمہ ہم نے پڑھا تو اس کے تحت تفسیر کیا ہے. کیا یہ حکم باقی ہے یا یہ حکم منسوخ ہو گیا؟ کئی ایسی روایت آیت ملیں گی آپ کو، چند ایسے آیتیں ملیں گی بلکہ ناسخ و منسوخ ایک علم ہے. یہ اللہ نے چاہا تو آپ کو فائدہ ہوگا اس بات کا جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں. ایک عام عوام کو بھی کم از کم اتنی سدھ بودھ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی جیسے کہ آیت بیان ہوئی تو قرآن کریم میں اس طرح کی آیت آتی ہیں کفار کے حوالے سے، لیکن پھر بعد میں پڑھتے پتہ چلا سورہ توبہ کی فلاں آیت کے ذریعے فلاں آیت کا حکم منسوخ کر دیا گیا ہے. یعنی پہلے کا حکم یہ تھا، بعد کا حکم یہ تھا. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اشفاق بھائی، میں افریقہ میں تھا. افریقہ میں میری دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے، تو وہاں مجھے ایک اسلام بھائی نے بتایا، ساؤتھ افریقہ کا یہ واقعہ ہے کہ ہماری دکان پر ایک افریقہ میں بھی عرب ممالک ہیں. اچھا. ٹھیک ہے، سوڈان عرب ہے لیکن افریقہ میں، تو افریقہ میں بھی عرب ممالک ہیں. تو وہاں سے ایک افریقی مسلمان عربی وہ خریداری کرنے دکان پر آئے تھے. وہ ہمارے مبلغ تھے جن کی دکان تھی. تو اب جب ایک مذہبی شخص ہوتا ہے تو اس سے کوئی مذہب کے بارے میں بات کی جاتی ہے. تو جب ان سے وہ بات کی جانے لگی تو شراب کا موضوع چلا. تو اس نے تو اپنی کوئی خصوصیت بیان کی کہ میں نماز کے دوران شراب نہیں پیتا کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے. اچھا، اس کے علاوہ وہ شراب پیتا تھا. تو اس نے کہا شراب تو حرام ہے. بولا شراب کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اور نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. تو دیکھو اللہ نے تو منع کیا کہ نشے کی حالت میں نماز سے قریب نہیں جانا. تو میں نماز کے وقت میں شراب نہیں پیتا. اللہ. ٹھیک ہے، اب یہ اس نے قرآن کریم کی آیت کوٹ کی نا. اب اگر کوئی اس میں عام آدمی ہو تو بولا یار قرآن کا حکم ہے. لیکن اگر کوئی ایسا دعوت اسلامی کا مبلغ یا علم دین حاصل کرنے والے کو سورہ مائدہ کی اگر وہ آیت یاد ہو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ اللہ، اچھا اس آیت کریمہ کہتے ہیں شراب مطلقاً حرام کر دی گئی. ٹھیک ہے، تو اب جب اس کے سامنے یہ آیت اس مبلغ نے بیان کی نا، مجھے بتایا مبلغ نے، تو اس کے لیے نئی چیز تھی. اچھا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ شراب مطلقاً حرام ہے. اوہ، افریقی ممالک کا ایک مسلمان تھا اور عرب تھا، مگر اس کو قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے حوالے سے معلومات نہ تھی، علم نہ تھا. جیسے کہ ہم دینی ماحول سے جب دور ہوتے ہیں نا تو ہمیں علم نہیں ہوتا. اسی طرح عرب دنیا ہو یا کوئی بھی دنیا ہو، دینی ماحول سے دور رہ کر قرآن و حدیث کے احکام اور باتوں کو سمجھنا یہ آسان نہیں ہوتا. تو یہ بات جو میں مدنی چینل کے ناظرین کو اور حاضرین جو فیضان مدینہ میں ان کو جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح اگر کوئی آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کر دے، دیکھو حدیث سمانا، وہ حدیث کب ہے، وہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے کب ارشاد فرمایا، اس کی شرح کیا ہے، کیا اس کے بعد کوئی ایسا حکم تھا جس سے اس حکم کو منسوخ کیا گیا ہو، قرآن کریم کی آیت کے اس کے بعد کوئی ایسی آیت تھی جس آیت کے حکم کو منسوخ کیا گیا ہو. تو اس طرح کی آیات اور روایات جب ہمارے سامنے بیان ہوتی ہیں تو ہمیں کم از کم اس کی تفسیر کی طرف جانا چاہیے اور حدیث کی شرح کی طرف جانا چاہیے. اس کے لیے میں آپ کو دو مشہور کتابیں، اب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں تو ماشاءاللہ اس کی کافی پذیرائی ہے اور پڑھی اور دیکھی اور سنی جاتی ہیں. ایک ہے تفسیر صراط الجنان، قرآن کریم کی آیاتوں کی تفسیر، قرآن کریم تفسیر ہے، دعوت اسلامی نے اس کو شائع کیا ہے. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ لے لیں مشکات، میرات المناجی شرح مشکات، اس میں بھی مطلب حصے بنے ہوئے، یعنی پہلی فصل جس کو پہلا حصہ کہتے ہیں، کسی بھی چیپٹر یا باب کے اندر آپ جائیں گے تو وہ متفقن علیہ کہتے ہیں، مسلم و بخاری کی حدیثیں اسپیشلی کوٹ کی ہوئی ہوتی ہے. اس کے بعد دیگر حدیثوں کی کتابوں کی بھی وہاں پر الحمدللہ وہ وہاں پر لکھی گئی ہیں. پھر اس کی مفتی صاحب نے بڑی عشق بری، محبت بری اور خوبصورت شرح لکھی ہے. اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے یہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس ولادت کی خوشیاں جو منا رہے ہیں 2 ربیع الاول، تیسری رات ہے، تیسری ربیع الاول ہے، 3 ربیع الاول ہے. تو اللہ کرے کہ میرا یہ مدنی گلدستہ جو میں نے آپ کی طرف بڑھایا ہے،
امید کرتا ہوں کہ اگر اس کو آپ نے توجہ سنا اور مطلب تعصب اور اس کی سیکھ اینک اتار کر اگر آپ نے سنا اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ اور اس کے آپ کو کتنے فائدے ہوں گے، اور جو غلط بیانی کرتے ہیں یا مطلب کہ ایک ایویڈینس کوڈ کرتے ہیں مگر وہ دیانتداری کے ساتھ ایویڈینس کوڈ نہیں کرتے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی حوصلہ شکنی ہوگی اور آپ کسی بھی طرح سے گمراہی سے اللہ نے چاہا تو بچ جائیں گے۔ یہ تو تھی ایک پورا موضوع میں نے مس کر دیا تھا۔ تو احتیاط کا بھی آپ نے درس دیا۔ احتیاط جو ہے وہ مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے، چاہے قرآن کا معاملہ ہو، حدیث پاک ہو، اسی طرح تجارت بھی ہے۔ تجارت کے معاملات میں ایک سمجھتے ہیں کہ یہ دین سے اس کا کیا تعلق ہے، ایک سود کے لیے ابھی ذہن ہے کہ انٹرسٹ نہ ہو جائے۔ اس کے علاوہ سمجھتے ہیں کہ تجارت اور اس طرح کے معاملات میں دین کی سمجھ بوجھ کی کیا حاجت، حالانکہ اس میں بھی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، پوچھ کے کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، سود کو جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا، احتیاط بھی اپنی جگہ پر کرنی ہے، اور احتیاط آپ کب کرو گے اشفاق بھائی؟ جب آپ کے پاس علم ہوگا۔ علم ہی نہیں ہے تو آپ احتیاط کیسے کریں گے؟ صحیح ہے۔ احتیاط آدمی کرتا تب ہے جب اس کو پتا ہو کہ یہاں خطرہ ہے، گرنے کا خطرہ ہے، نقصان کا خطرہ ہے، تو آدمی احتیاط کرتا ہے۔ اور اگر اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ مجھے بھی کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، صحیح ہے۔ تو وہ نارملی احتیاط کی طرف جاتا نہیں ہے۔ علم نہ ہو، احساس ہو صرف، تو بھی علم لینے چل پڑتا ہے۔ نہیں، احساس تو سب سے بنیادی چیز ہے۔ بنیادی۔ احساس کسی چراغ میں موجود اس تیل کی طرح ہے کہ جس کے ساتھ امید لگی ہوئی ہے کہ اس تیل میں چراغ جل سکتا ہے، دیا جل سکتا ہے۔ احساس تو اس تیل کی طرح ہے جو ایک دیے کے اندر اگر جو تھوڑا ہی صحیح مگر اس میں روشنی پیدا کرنے کی امید باقی ہے۔ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں۔ اب آپ نے جیسے سود کا ذکر کیا اشفاق بھائی، کہ سود اور پھر ایک اور حرام اور حلال تجارتوں کا بیان الگ ہے۔ سود تو وہ جانتے تھے عرب لوگ کہ یہ جو چیز ہے یہ تو ایک کرتے ہی تھے، لیکن اس کی مذمت میں اور اس کے منع میں اور اس کے احکام کے متعلق ابھی وہ چیزیں سامنے نہیں آئی تھی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سود کے حوالے سے بہت کچھ ارشاد فرمایا، اور اسپیشلی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے جس طرح سود کی مذمت کی، اور سود کا مطلب بالکل جیسے سود کو اس کی جڑ سے آپ نے کاٹ دیا۔ پرانی آیات نازل ہو گئی سود کے بارے میں، سورہ بقرہ میں آیات موجود ہیں، دیگر جگہوں پر بھی اللہ کریم کا ارشاد موجود ہے۔ تو اصل میں سود بھی جیسے ہم نے جو ہمارے سلسلے شروع کیے ہیں، اس میں ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ان کی عادات کو پہلے اٹھایا جائے کہ ان کی عادات کیا تھی۔ جس طرح شراب ان کی گٹی میں ملی ہوئی تھی نا، ایسا سود کے بھی ایک طرح سے سمجھے کہ بالکل رچا بسا تھا اس ماحول میں، سود، جوا، ذخیرہ اندوزی، بالکل دھوکے رچا بازی۔ بسا تھا اس میں، یہ بالکل انوالو تھے عرب دنیا، یہ جو وہاں کا جو ماحول تھا وہ انوالو تھا، حتیٰ کہ دور دراز تک کے علاقوں کے اندر بھی مطلب کہ سود کے مطلب اثرات موجود تھے۔ حتیٰ کہ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ سے جب مدینہ منور آئے تو آپ آئے تھے جیسے کہ ہم صحابہ کرام کی زیارت کریں گے، تو وہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے بھی یہی سود کا پھر ذکر چلا تھا، انہوں نے کہا تو ابھی تمہارے عراق میں سود کے اثرات موجود ہیں، یعنی وہاں تم سنبھل کے رہنا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مدنی پھول دیا کہ ابھی تمہارے عراق میں، کیونکہ کوفہ عراق میں تھا، کہ تمہارے عراق میں ابھی سود کے اثرات موجود ہیں، لہذا وہاں تم سنبھل کے رہنا کہ ایسا نہ ہو کہ سود میں پڑ جاؤ یا سود کے معاملات میں ہو جائیں۔ تو پھر سود، جیسا بھی آپ نے سود کا ذکر چھیڑا، تو سود خود ایک ایسی وبا ہے۔ آپ دیکھیں جو ریاستیں ہوتی ہیں، ریاستیں قتل و غارت گیری ختم کرنے کے لیے بڑی کوششیں کرتی ہیں، ریاستیں قتل و غارت گیری ختم کرنے کی کوششیں کرتی ہیں، ریاستیں کرپشن ختم کرنے کی کوشش کرتی ہیں، ریاستیں یوں سمجھے کہ دوسرا جو بھی مطلب اس طرح کی بدعنوانیاں ہیں اس کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کرتی ہیں، حتیٰ کہ ریاستیں بدکاری اور اس طرح کی چیزوں کو پر بھی قدغن لگاتی ہیں، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہیں، قانون بنتے ہیں، لا انفورسمنٹ کو اس میں باقاعدہ ایکٹیو فعال کیا جاتا ہے۔ لیکن بڑی بڑی ریاستیں ہیں جو ان بدعنوانی، کرپشن اور ان برے کاموں کو ختم کرنے کے لیے جتنے اقدامات کر رہی ہوتی ہیں، مگر ان کی نظر سود پر ہوتی ہی نہیں ہے کہ سود جیسا گناہ، میں مثال دوں کہ جیسے کہ سود اتنا
غلیظ اور اتنا بھیانک اور اتنا خطرناک گناہ ہے کہ بدکاری سے، اس کو مطلب بدکاری سے بھی دیکھا گیا کہ یہ کتنی بدکاریوں سے بڑھ کر سود گناہ ہے۔ اللہ یعنی آپ یوں دیکھیے کہ ایڈلٹری کہتے ہیں مطلب بدکاری کو، تو آپ یوں دیکھیے کہ بدکاری یا اس طرح کے اور گناہ جس میں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب نے اعلان جنگ نہیں فرمایا، مگر سود کے معاملے میں اعلان جنگ ہے۔ اس کی مطلب تباہیاں ہیں، مگر اس کی تباہیاں پوری سوسائٹی کو بہت زیادہ برباد کر دیتی ہیں، معیشت کو برباد کر دیتی ہیں۔ تو اس کو بہت زیادہ مطلب کہ ہائی لائٹ کیا گیا، سود کے معاملے کو، انٹرسٹ کے معاملے کو، اور اس کی بہت مطلب کہ اس کے بارے میں حدیثیں پھر ایسی آئیں، انشاءاللہ آگے ہم چلیں گے تو میں عرض کروں گا۔ تو اسی طرح جیسے سود کے بارے میں ہوا تو عموماً ریاستیں سود پر اتنا سیریس اٹیمپٹ نہیں کر رہی ہوتی، حالانکہ یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح دیگر کرپشن کو یا دیگر جرائم کو ختم کرنے کے لیے لا انفورسمنٹ یا قانون سازی کی جاتی ہے، اسی طرح یا اس سے بڑھ کر سود کو ختم کرنے کے لیے ضرورت ہے، ورنہ معیشت کبھی بھی نہیں کھڑی ہو سکتی جب تک کہ سود کھڑا ہے۔ یاد رکھیے گا، سود جب تک کھڑا ہے نا، معیشت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ معیشت کو جس نے کھڑا کرنا ہے، اپنی اکنومیکلی پوزیشن کو جس نے درست کرنا ہے، لازمی طور پر اس کو سود کو نہ صرف بٹھانا پڑے گا، نہ صرف سلانا پڑے گا، بلکہ سود کو جڑ سے ختم کرنا پڑے گا، اس کو موت دینی پڑے گی۔ جب تک سود مرے گا نہیں، معیشت نے زندہ ہونا نہیں ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ لہذا صرف معیشت کی، انڈسٹری کی یا تجارت کی بہتری پر تبصرہ کرنا سود کو باقی رکھتے ہوئے، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کے دروازے پر یا آپ کے دروازے کی جو لکڑی ہے، اس میں ٹھیک ٹھاک اندر دیمک لگی ہوئی ہے، آپ اوپر سے لاکھ اس کے اوپر پالشیں کرتے رہیں، اس کے اوپر ڈیزائننگ کرتے رہیں، نقش و نگار بناتے رہیں، مگر یہ اندر سے پوپلی کھوکھلی ہے۔ تھوڑے ہی دنوں کے اندر یہ تھاڑ کر کے سارا ڈھانچہ بیٹھ جائے گا، کیونکہ سود کی دیمک اس کے اندر داخل ہے۔ جس معیشت میں، جس تجارت میں، جس انڈسٹری کے اندر سود شامل ہے، وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ کریم نے واضح طور پر فرما دیا کہ سود کو ہلاک یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تعالیٰ نے سود کو ہلاک کیا ہے اور صدقات کو بڑھایا ہے۔ سود ہلاک کرتا ہے، تو سود کے ساتھ جو چیز بھی منسلک ہوگی نا، اس نے ہلاک ہونا ہے، اس کے مقدر میں ہلاک ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ شریعت اسلام و دین کا فیصلہ ہے، اس فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں، اس کے احکام فکس ہیں۔ لہٰذا جو آپ نے سود کے حوالے سے جو بھی ذکر کیا نا، اس میں چلو سود پر ہی چند باتیں میں پہلے بیان اور آج بھی ایسی سپر پاور بعض اکنامکس ہیں، ایسی کنٹریز ہیں جو بہت اچھی جا رہی ہیں، انہوں نے سود کو ختم کر دیا ہے، کئی عرصہ ہوا، جیسے جاپان ہے، اس کے بالکل سود ختم۔ پاکستان کے اندر بھی اگر میں دیکھوں تو مجھے ایسے انڈسٹریل لوگوں کا پتہ ہے کہ جن کا کاروبار سود کے ساتھ تھا۔ اچھا، انڈسٹریل لوگ ہیں، ان کا کاروبار سود کے ساتھ تھا، انہوں نے سود کے ساتھ کاروبار کیا، یہ پھنس گئے، کیونکہ سود ایک ایسا راستہ ہے جس کے آگے ایک ایسی اندھیری گلی ہے جس کے آگے دیوار ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، بند گلی میں جا رہا ہے سود، جو سود کا کاروبار کر رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب ان کو احساس ہوا تو وہ پیچھے ہٹے، انڈسٹریل ہیں، ہاں اچھا، انڈسٹریل ہیں، پیچھے ہٹے۔ جب پیچھے ہٹے تو ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنا سرمایہ باہر نکال دیا جو سود پر تھا، اور اپنے آپ کو وہ جس کو کہتے ہیں ڈاؤن ٹو ارتھ، زمین تک لے آئے، نیچے دے آئے، اور ایز اے بظاہر وہ معاشی طور پر کمزور ہو گئے، انڈسٹریل طور پر کمزور ہو گئے، اور اس طرح ان کی ویکنیس سامنے آئی، مگر ان کا عقیدہ، اعتقاد مضبوط تھا کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے سود چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ کریم نے انہیں پہلے سے زیادہ بہتر کھڑا کر دیا۔ میں ان انڈسٹریل لوگوں کو جانتا ہوں، بغیر سود کے، بغیر سود کے کھڑا کر دیا، اور وہ اس وقت سود سے پاک اپنی انڈسٹری اور اپنی تجارت کو اور اپنی معیشت کو چلا رہے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے تھوڑے ہوں، آپ دیکھیں دنیا میں جو اس وقت سینیریو ہے، اور جو بڑی بڑی اکانومی جو چل رہی ہیں، بڑے بڑے ممالک وہ، اور بڑے بڑے انڈسٹریز، جیسے آپ نے چند مثال دی، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو سود ہی پر بیس ہے۔ دیکھیں میں اب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بغیر معیشت چل نہیں سکتی؟ اس کے بغیر معیشت اسی کے بغیر چل سکتی ہے، اس کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ میں آج یہ کہہ رہا ہوں، ایک طبقہ ہے جو اس کے خلاف سننا ہی نہیں چاہتا ہے، نہیں، یار انٹرسٹ کے خلاف۔ اب جیسے ایک چینل ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں اور آپ اس پر بہت اچھی بات کریں، قرآن و حدیث کے مطابق ہے، بالکل درست ہے، لیکن آپ یہیں سے تھوڑا سا کوئی آگے بڑھتا ہے
تو کوئی کسی بینک کی ایڈ ہوگی، کہیں پہ کسی انٹرسٹ ریٹ کا ذکر ہوگا، اتنا لے لو، وہ کہتا ہے اتنا لے لو، وہ کہتا ہے اتنا لے لو. اب 100 بیٹھے ہیں اور بلا رہے ہیں، اور ایک آپ ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بغیر آپ چل نہیں. کسی ایڈ کا ہونا، اشتہار کا ہونا اس کے درست ہونے پر دلالت نہیں کرتا. سگریٹ کی ایڈ بہت آتی ہیں، مگر سگریٹ کے نقصانات بھی سب کو پتہ ہیں، مگر پھر بھی سگریٹ کوئی نہیں چھوڑتا نارملی. ٹھیک ہے، یہ بھی ہے. حالانکہ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ کینسر ہے، اس میں موت ہے، سب ہے. تو سود بھی کیسے چھوڑے؟ سگریٹ نہیں چھوڑتے، سود بھی ہونا پڑے گا. دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی بجاوری کرنی پڑے گی. میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ عرب دنیا وہ جو معاشرہ تھا اس کے بارے میں نے باقاعدہ یہ میرے پاس لکھا ہوا ہے کہ ان کا انداز کیا تھا. اشفاق بھائی سود کا ذرا اس کو دیکھیں گے نا تو کچھ اور ہمارے سامنے کلیئر ہو جائے گا. مثال کے طور پر اللہ کریم نے پہلے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں. حجت الوداع کے موقع پر جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ خبردار جان لو زمانہ جاہلیت کا ہر معاملہ میرے قدموں تلے ختم کر دیا گیا ہے. پھر ارشاد فرمایا جاہلیت کا سود بھی ختم کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اب قرآن کریم کی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، لا تأکلوا الربا. اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں، اس کا ہم نے کل بھی ذکر کیا، زمانہ جاہلیت کا کیا، اس کا ڈیوریشن کیا ہے. زمانہ جاہلیت میں اگر کسی کا کسی پر مخصوص مدت تک کے لیے 100 درہم قرض ہوتا اور مقروض تنگ دستی کی بنا پر ادا نہ کر سکتا تو قرض خواہ اس مقروض سے کہتا میں تمہاری ادائیگی کی مقررہ مدت میں اضافہ کر دیتا ہوں، صحیح ہے، ٹائم پیریڈ بڑھا دیتا ہوں، تم مال میں اضافہ کر دو. صحیح، 100 دینا تھا 150 مال میں اضافہ کر دو. اس طرح بسا اوقات اس کا مال 200 درہم ہو جاتا، اور جب دوسری مقررہ مدت آتی اور مقروض دوبارہ رقم ادا نہ کر پاتا تو وہ مزید انہی شرائط پر مدت بڑھا دیتا، یہاں تک کہ اس طریقے سے وہ کئی مدتوں تک اضافہ کرتا جاتا اور اس طرح سینکڑوں درہم اس مقروض سے وصول کر لیتا. بس اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا یعنی سود کو چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح و کامیابی پا سکو. تو یہ جو ہے نا اب اہل عرب میں جو میرات المناجی کے حساب سے نقل ہے کہ اہل عرب سود کے بہت زیادہ عادی تھے. یہ لفظ عادی لکھا ہے، عادی تھے، ان سے سود چھڑانا آسان نہ تھا، اس لیے سود پر زیادہ وعیدیں وارد ہوئیں. آیات بھی موجود ہیں اور روایات بھی موجود ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عرب میں اس معاشرے میں سود زبردست قسم کا رائج تھا. صرف سود نہیں تھا، میں نے عرض کیا نا ہمارا موضوع سود نہیں ہے، ہمارا موضوع خاص تجارت ہے. دھوکے بازی بھی آ گئی، ذخیرہ اندوزی آ گئی، یعنی بعض ٹریڈنگ جوا بن جاتی ہے. اصول نہیں تھے اشفاق بھائی، اصول نہیں تھے. اور اصول نہیں تو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اصول بتایا. آپ خود غور کریں، لوگ کہتے ہیں مطلب تجارت کے حوالے سمجھتے ہیں کہ دین اور تجارت کو الگ کر دیتے ہیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجارت کے اصول بیان کیے. یعنی میں حاضرین اور ناظرین کے لیے ایک سیکھنے اور سمجھنے کے لیے کچھ دکھانا اور سمجھانا چاہتا ہوں. میرے پاس حدیثی کتاب ہے، کیمرہ قریب لائیں، میرے ہاتھ میں حدیثی کتاب ہے. میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو کچھ میں دکھاؤں گا. آپ یہ دیکھیے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں کہ یہ میرے ہاتھ میں حدیثی کتاب ہے. یہ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے. اس میں بخاری میں بھی یہ چیپٹر موجود ہوگا، مسلم میں بھی یہ چیپٹر موجود ہوگا، اور دیگر حدیث کی مشہور کتابوں میں یہ چیپٹر، یہ باب موجود ہوگا. میرے ہاتھ میں اس میں مشکاۃ شریف ہے. اب ذرا کیمرہ قریب لائیں، میں یہ دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو. اب آپ یہ دیکھیے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اچھا یہ مجھے کس سے اندازہ ہوا؟ مجھے اندازہ یہ ہوا کہ پچھلے دنوں کچھ بزنس کمیونٹی آئی تھی تو انہوں نے کسی موضوع پر مجھ سے ڈسکس کی، تو میں نے ان کے سامنے فتنوں کے دور کا اس طرح بیان کیا. پھر میں نے ان کو حدیثی کتابیں بتائی اور اس پہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیثیں میں نے نکالی. میں کہا یہ دیکھو کیا ہے. وہ دیکھ کر وہ حیران ہو گئے کہ اچھا یہ بھی نبی پاک نے فرمایا ہے. یعنی کہ ہم جب کوئی بات بیان کرتے ہیں نا تو اس میں جب وہ کتاب انہوں نے دیکھی
اور پھر میں نے ان کو کوئی شرح بتائی، یہ ہکے بکے بکے ہکے رہ گئے، ان کو سمجھ نہیں پڑی گئی یار یہ بھی ساری چیزیں، یہ ٹاپک بھی ہے، یہ ٹاپک بھی، یہ ٹاپک بھی ہے. تو یہ اس پہ میرا ذہن بنا کہ اگر لوگ دیکھیں گے تو شاید ان کو زیادہ سمجھ پڑے گی. لیکن آپ دکھا رہے ہیں کہ پورا ایک چیپٹر ہے، پورا چیپٹر ہے، یہ دیکھیے آپ، یہ تجارتوں کا بیان لکھا ہوا ہے، تھوڑا قریب کریں، شاباش، قریب کریں. اور کیا لکھا ہوا ہے؟ باب الکسبی و طلب الحلالی. چیپٹر کس چیز کا ہے؟ کمائی کرنا اور حلال روزی تلاش کرنا. اب اس کے بارے میں ساری حدیثیں چل رہی ہیں. اب میں ذرا اوپر کی طرف تجارتوں کا بیان، صحیح، ٹھیک ہے، یہ یہاں دکھائیں، یہ تجارتوں کا بیان چل رہا ہے. تجارتوں کے بیان کے ساتھ ساتھ، اب یہ تجارتوں کے ساتھ ساتھ یہ میں نے کوئی نشانات بھی لگائے ہوتے تھے واہ، کہ یہ مطالعے کے دوران، یہ میری ایک عادت ہے کہ میں مطالعے کے دوران کوئی نشانات لگا لیتا ہوں. اچھا، تجارت کرنا ہے، تجارت میں اب معاملے میں نرمی کرنی ہے، اچھا، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے معاملہ میں نرمی کرنی، یہ ٹاپک چل رہا ہے تجارت، ٹاپک چل رہا ہے تجارت، اور چل رہا ہے معاملے میں نرمی کرنا. معاملے میں نرمی کرنے کے ساتھ ساتھ اب آپ آگے چلتے رہیں. اب تجارت میں اختیار کس کو کہتے ہیں؟ اختیار کا باب، یعنی کہ اس کو اختیار، اب یہ اس کی پوری تفصیل ہے، میں تفصیل میں بھی نہیں جاتا، صرف سمجھانا چاہتا. اب یہ دیکھیں سود، یہ سود کا بیان ہے. اللہ اللہ، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، پورا سود کا بیان ہے. کیا بات. اب یہ سود پر روایتیں چل رہی ہیں اور رود پر چل رہا. اب یہ دیکھیے جن تجارتوں سے ممانعت کی گئی ہے، یعنی جن تجارتوں کو منع کیا گیا ہے کہ یہ تجارت آپ کو نہیں کرنی ہے، بعض اشیاء کو منع کیا گیا ہے، تو یہ ہمارا جو آج بھی ہوا ہوگا احکام تجارت، مفتی علی اصغر صاحب کرتے ہیں، تو وہ بہت سارے احکام بیان کرتے ہیں حرام حلال کے، تو یہ حدیثوں میں آیات میں موجود ہوتے ہیں. اب یہ دیکھیے یہ سلم اور گروی کا باب. اب یہ سلم کیا ہے اور گروی کیا ہے؟ بے سلم نام سنا ہوگا آپ نے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اچھا، دیوالیہ کرنا اور مہلت دینا، دیوالیے کا بیان، مہلت دینے کا بیان. یہ کہاں گھوم رہے بھیا؟ یہ ادھر دکھا دو، ٹھیک ہے. ہاں یہ چل رہا ہے. اصل میں ہمارے کیمرہ مین کو بھی میں نے پہلے سے بیان نہیں کیا نا کہ بھائی کیمرہ مین کی ہمارے پہلے سے کوئی پریکٹس ہو گئی ہو. اب یہ دیکھیے، اب یہ صرف میں آپ کو جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرے مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ کے حاضرین، مال عطیہ لینے اور مانگ کر لینے کا بیان، ٹھیک ہے. اب یہ پورا تجارت کا بیان ہے، شفا کا بیان، کرائے کا بیان، بخششوں کا بیان. یہ ساری جو بیانات چل رہے ہیں یہ تجارت کے باب میں چل رہے ہیں. ٹاپک کیا ہے؟ تجارت، کاروبار. اب آپ تھوڑا ادھر سود کی طرف اگر آتے ہیں نا، اگر سود کی طرف آتے ہیں، اب مثال کے طور پر ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا سودا ادھار میں ہے. ایک روایت میں یوں ہے جو ہاتھ با ہاتھ ہو اس میں سود نہیں. اچھا، اب یہ کوئی حدیث بیان کر دے، لیکن اب اس کے نیچے یہ دیکھیں پوری شرح لکھی ہوئی ہے اس حدیث کے متعلق، اس سے کیا مراد ہے. تو جب تک کہ ہم شرح نہ پڑھیں ہم کیسے سمجھیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس سے حکم کیا ہے. واہ. تو اب سود چونکہ اتنا رائج تھا، اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا ایک درہم جو جانتے ہوئے انسان کھائے وہ 36 بار زنا یعنی بدکاری سے سخت تر ہے. یہ حوالہ لکھا ہے. بہقی نے شعب الایمان میں حضرت ابن عباس سے روایت کی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہاں یہ زیادتی ہے کہ فرمایا جس کا گوشت حرام سے اگا ہوگا تو آگ اس سے بہت قریب ہوگی. اب یہ یعنی اب یہ کیا ہے؟ یعنی جو حرام کھا کر جس کا گوشت پلا بھرا ہوگا. اب یہ کتنی مذمتیں ہیں کہ آدمی رک جائے. اب اس کی شرح میں نے آپ کو جو بار بار کہتا نا، شرح پر دھیان دیں، شرح پڑھیں. اب یہ کیسے یہ آگ کا جو بیان ہے کہ یہ مطلب اس کے لیے آگ بہتر ہے گوشت کے حوالے سے. اب دیکھیں مفتی احمد یارقی نے مثال کتنی پیاری دی، یعنی جیسے مٹی کے تیل میں بھیگا ہوا کپڑا آگ میں جلد جل جاتا ہے، مٹی کے تیل میں بھیگا ہوا کپڑا جیسے آگ میں جلد جل جاتا ہے، ایسے ہی سود، رشوت، جوئے اور چوری وغیرہ حرام مال سے پیدا شدہ گوشت دوزخ کی آگ میں بہت جلد جلے گا. اللہ استغفر، کسی پیاری مثال دی. یہ میں نے جو دکھانا چاہتا ہوں میں مدنی چینل کے ناظرین آپ کو
یہ دکھانا کیا چاہ رہا ہوں؟ میں صرف دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ لو یہ نہیں لو، یہ کرو یہ نہیں کرو، یہ حرام ہو جائے گا، یہ سود ہو جائے گا، یہ ناجائز ہو جائے گا، اس کو واپس کر دو، اس کو یوں لے لو. یہ تربیت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی فرمائی ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر معیشت جاننے والا کوئی تھا ہی نہیں. واہ. اچھا، آپ کا جو ارشادات ہے معیشت کے حوالے سے، ٹھیک ہے، آپ کے جو معیشت کے حوالے سے جو ارشادات ہیں، اکنامکس کے حوالے سے جو ارشادات ہیں، تجارت و بزنس کے حوالے سے جو ارشادات ہیں، یہ وہ ہیں جو آپ کی ریاستی معیشت کو بہتر کرتے ہیں، آپ کی گھریلو معیشت کو بہتر کرتے ہیں، کاروبار کو اور آپ کے معاشی معاملات کو اس کو بہتر کرتے ہیں. ہم کبھی سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے ان ارشادات کو پڑھے تو صحیح. یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان جہاد میں ہوں تو لشکر کو کیسے ترتیب دینا یہ جانتے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم بازار جائیں تو مال کیسے بیچنا ہے اور غلہ کیسے بیچنا ہے یہ جانتے تھے. کوئی چیز خرید کر آئے تو اس سے پوچھتے تھے کہ کیسے خریدا، اس کے بارے میں فرما دیتے تھے کہ یہ اس طرح نہیں، اس طرح خریدو، یہ حرام ہو جائے گا، یہ سود ہو جائے گا. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم فرماتے تھے، تربیت فرماتے تھے. مال کا عیب بتانے کے حوالے سے تربیت فرماتے تھے. ان تمام تربیتوں کے ساتھ ساتھ یہ فرما دیتے یہ سود ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز. فرمانے کے بعد اب بتاتے تھے کہ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اگر تم یہ کرو گے تو تمہاری سزا یہ ہے، اگر سود نہیں چھوڑو گے تو تمہاری سزا یہ ہے. پھر قرآن کریم کی آیات نازل ہو رہی ہیں، حدیثیں بیان کی جا رہی، مطلب ارشادات سرکار کا ارشاد حدیث پاک ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو یہ جو چیزیں نا یہ بیان کرنے کی حاجت ہے. ہمارے یہاں عموماً جیسے آپ وہ اسکول کالج یونیورسٹی کی میں بات کروں تو اکنامکس پڑھائی جاتی ہے، جیسے کہ ہم بھی پڑھتے تھے POC پرنسپل آف کامرس، اکنامکس ہم نے پڑھی، ہم نے اکاؤنٹس ہم نے پڑھی، ٹھیک ہے، یہ چیزیں ہم نے اسکول کالج میں پڑھی ہیں، کالج یونیورسٹی کے چیپٹر ہیں. صحیح. تو یہ جب ہم نے پڑھی، لیکن ہم نے ان میں یہ تو کبھی نہ پڑھا کہ تجارت کا یہ اصول حرام ہے، یہ اصول حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے. حرام و حلال کا باب کون سی اسکول کون سی یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہے بتائیں؟ آج ہماری جو ابھی آج مغرب کے بعد میرا تاجر ہمارے جو مجلس تاجران ہیں باب المدینہ کے، اس کے ساتھ جو مدنی کام کرتے ہیں ان اسلامی بھائیوں کا ایک مدنی مشورہ تھا، تو اس میں میں نے ایک بیان کیا ہے، کیونکہ جعلی کرنسی کا آج کل دور ہے نا، تو میں نے جعلی کرنسی پر بیان کیا کہ جعلی کرنسی کیا ہے. اور اچھا، اب جعلی کرنسی کا اگر میں آپ کو بیان کروں گا تو مجھے اس کی بنیاد اور اصل کہاں سے ملے گی؟ کھوٹے سکے سے، جعلی سکوں سے. کیونکہ پہلے درہم اور دینار تھے، چاندی کا سکہ تھا اور سونے کا سکہ تھا، اس کو ثمن حقیقی کہتے ہیں. اب یہ ساری مطلب کہ وہ اصطلاحیں ہیں، تو وہ اس سے مطلب کہ اب اس سے مین و عین حکم نہیں اٹھے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا. تو اب میں نے کیا کیا، میں نے اس کو پڑھا، پڑھنے کے بعد میں نے کہا یار اس میں تو یہ واجب ہے اور یہ گناہ ہے. تو پھر میں نے ہاتھوں ہاتھ مفتی علی اصغر صاحب کو اب پڑھا تھا، تو اب میں کیسے ڈائریکٹ جا کے گناہ نے واجب اور یہ سارا بیان کر دوں. تو پھر میں نے اس کی تصویر کھینچی، تصویر کھینچنے کے بعد میں نے پھر مفتی علی اصغر صاحب کو بھیجا اور ان کو میں نے پھر عرض کی کہ مجھے ذرا اس معاملے میں رہنمائی فرمائے، مجھے اسلامی بھائیوں میں یہ بات بیان کرنی ہے. پھر انہوں نے میری رہنمائی فرمائی. پھر سکے، درہم و دینار اور نوٹوں کی کرنسی کے حوالے سے جو فرق ہے اس کا تھوڑا بہت انہوں نے سمجھایا، تو میں پھر اس باؤنڈری میں رہ کر بیان کر دیا تاکہ بات میری جو بھی آپ تک پہنچے وہ شریعت سے انڈوز ہو کر پہنچے. آپ بھی پوچھتے رہتے ہیں اور اتنا مطالعہ کرنے کے ساتھ رہتا ہوں سے کیا مراد ہے، مجھے تو زیادہ پوچھنا ہے. صحیح. کیونکہ میرا تو علم ہی کوئی نہیں ہے، اور اچھا علم بھی آپ کا محدود، اور آپ کا معاملہ ایسا ہو جائے کہ آپ کہو تو لوگ مان لیں، تو یہ آپ کو زیادہ محتاط کر دیتا ہے. صحیح. تو یہ چند چیزیں تھیں جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے جو مجھے عرض کرنی تھی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دور میں جب غلاموں کو خرید و فروخت ہوتی تھی، باندیوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، کھیت پھل بہت ساری خرید و فروخت ہوتی تھی، جانوروں کی بہت زیادہ خرید و فروخت، جیسے آج کاروں کا شو روم ہے، آج کار ہم خریدتے ہیں، موٹر سائیکل خریدتے ہیں، تو کل جانور خریدے جاتے تھے، اونٹ خریدے جاتے تھے، گھوڑے خریدے جاتے تھے سواریوں کے لیے. تو جانوروں کی خرید و فروخت. اچھا اب انہی کے احکام ہیں
جسے آج علماء انہی کے ذریعے ہمیں موجودہ دور کے احکام بیان کرتے ہیں، تو ہم خود پڑھ کر کیسے سمجھ سکتے ہیں جب تک ہم علماء سے پوچھیں گے نہیں؟ اور جب علماء کہہ دیں کہ یہ حرام ہے، مفتی صاحب کہہ دیں کہ یہ حرام ہے، یہ سود ہے، تو سود صرف تجارت میں نہیں ہے، قرض میں بھی تو ہے. تو کہاں کا سود ہے، کہاں کا سود نہیں ہے، کس چیز میں سود ہے، کس چیز میں سود نہیں ہے؟ بعض تجارت کی وہ اشیاء ہیں جن میں سود کا عمل دخل نہیں ہوگا، بعض تجارت کی وہ اشیاء ہیں جن میں سود کا عمل دخل ہوگا. یہ سب سرکار دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے. تو یہ آج جو موضوع تھا نا، وہ یہ تھا ہمارا. ابھی تو آپ نے صرف جھلک دکھائی ہے کہ اس میں ڈیپلی یہ تو بہت میں نے کچھ بتایا ہے. بہار صرف آپ نے شریعت headings پڑھائی ہیں. بہار شریعت کا غالباً 11واں حصہ ہے کتاب البیو. میرا گمان ہے کہ پوری بہار شریعت میں سب سے زیادہ صفحے اس کے، اچھا سب سے زیادہ اس کے حصے زیادہ ہیں، ماشاءاللہ. اس سے زیادہ. یہ الگ بات ہے کہ حصہ دوسرا، حصہ تیسرا، یہ اس میں نمازوں کا بیان موجود ہے، اور چوتھے میں بھی نماز کا بیان کچھ نہ کچھ موجود ہے. تو لیکن یہ بہت ضخیم ٹاپک ہے. بالکل صحیح فرمایا. تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس دور کے جو تجارت کے جو اصول تھے، اس دور میں تجارت کے اصول آپ نے بیان کیے، ان کی تجارت کو پاک کیا، ان کو حرام و حلال کا علم دیا، سود کے بارے میں الگ بتایا، تمام چیزوں کے بارے میں الگ بتایا، کیا واپس کرنا ہے کیا نہیں کرنا، پھر ان کے ثواب کس میں ہے، عذاب کس میں ہے، بربادی کس میں ہے، آبادی کس میں، یہ ساری چیزیں آپ نے بیان کی، اور معاشی طور پر اس معاشرے کو کھڑا کیا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. فیضان مدینہ میں بھی کثیر عاشقان رسول موجود ہیں، یہاں پر آ کر بھی شرکت کی جا سکتی ہے. اس سلسلے میں بھی کچھ دیر کے بعد تقریباً 9:30 بجے کے آس پاس شیخ طریقت امیر اہل سنت لیکن ابھی 9:15 کے آس پاس انشاءاللہ جلوس سے میلاد بھی ہوگا، اور سوالات کے جوابات بھی مدنی مذاکرے میں دیے جائیں گے. آپ اس سلسلے میں بھی کالز کر سکتے ہیں، اگر کوئی بات کہنا چاہیں، تاثرات دینا چاہیں تو نمبرز آپ کی سکرین پہ چل رہے ہیں. کچھ کالز شامل کرتے ہیں. میں اکبر علی اتاری ہند یو پی ضلع بلند شہر کثیر کلا سے عرض کر رہا ہوں. میرا نگران شورا کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے، کیا تجارت کرنا سنت ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے، اور ہمارے بزرگان دین کی تجارتیں کن کن باتوں سے پاک ہوا کرتی تھیں؟ برائے کرم اس بارے میں ارشاد فرما دیجیے. دیکھیے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تجارت کرنا بھی ثابت ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان تجارت لے کر آپ تشریف لے گئے تھے، اور اس میں بڑا کثیر نفع ہوا، اور اس میں بھی بہت سارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سیرت کے پہلو سامنے آئے. اور وہ اتنا پیارا سفر تھا، اور ایسی پیاری تجارت تھی، اور اسے پیارے انداز سے کہ انہوں نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اتنا متاثر کیا کہ آپ نے نکاح کا پیغام بھجوایا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں قبول کیا، اور ام المومنین بن گئی. اور انہوں نے پھر اپنا سارا کے سارا مال سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو قربان کر دیا. تو تجارت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. میں سنت کا لفظ کہتے ہوئے مجھے اصل میں علم نہیں ہے کہ سنت کی ایک اپنی تعریف ہے اور ثابت ہونے کی اپنی تعریف ہے. اور اسی طرح کی تجارتیں تھیں کہ جن کی وجہ سے صادق و امین ایک تجارت کا بھی ایک حصہ تھا کہ وہ امانت داری اور وہ سچائی کا مظاہرہ فرمایا کہ بعثت سے پہلے کفار جو تھے، جو سود اور جوئے اور اس میں گھرے ہوئے تھے، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہا. ایمان نہ لانے والے بھی ایون مان رہے ہیں، یہ سچے ہیں، امانت دار ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہیں کم از کم یہ سینس تھا کہ یہ جو چیز ہم کر رہے ہیں یہ غلط ہے، جھوٹ بول رہے ہیں غلط ہے، اور یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جو وصف ہے سچائی کا، امانت کا، یہ اچھا ہے، تبھی اس سے انہیں یاد کر رہے ہیں. ایسا تھا بالکل. یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچائی کو تو ابو جہل بھی تسلیم کرتا تھا، واہ، مگر ایمان لانا اس کے مقدر میں نہ تھا، یہ کفر پر ہی مرا. تو یہ تو میرے آقا کی سچائی تھی. اور پھر دوسرا جو انہوں نے سوال کا جو حصہ تھا کہ ہمارے بزرگان دین اپنی تجارت میں کن چیزوں سے بچا کرتے تھے، وہ جھوٹ سے بچا کرتے تھے، اور حرام، اپنی روزی کو حرام کرنے سے بچتے تھے. اتنا یاد رکھنے. اب اس میں تفصیل ہے. حرام بہت ساری چیزوں میں حرام ہو جاتا ہے. لین دین میں شرعی احکام کا نہ ہونا یہ بھی حرام کر دیتا ہے.
صحیح معنی میں لین دین صحیح نہ کرنا، اس کی بھی کچھ گفتگو میں ایسا چیزیں آ جاتی ہیں جو آپ کی خرید و فروخت میں حرام کو شامل کر دیتی ہیں۔ تو مسئلہ تو یہ ہے کہ جو بھی اس وقت دیکھ اور سن رہے ہیں، اگر آپ تجارت کرتے ہیں تو تجارت کے بارے میں علم سیکھنا یہ آپ پر ضروری ہے، حرام حلال کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ جیسے میں نے ابھی کہا نا کہ میں نے جعلی کرنسی کا آج بیان کیا، تو جو کھوٹا سکہ ہے یعنی جعلی کرنسی ہے، تاجر کو جعلی کرنسی کی معلومات حاصل کرنا، پہچان حاصل کرنا، یہ اس پر واجب ہے، اور اس واجب کو سیکھنے کے لیے کوشش نہ کرنے کی صورت میں یہ گناہگار ہوگا۔ اچھا، یہ اس لیے لازم نہیں ہے کہ یہ خود نفع حاصل کرے اور نقصان سے بچے، یہ اس لیے لازم ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ یہ کرنسی جعلی ہے، تاکہ یہ اس کو روک دے اور آگے کسی مسلمان کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ احیاء العلوم کی دوسری جلد میں یہ مضمون موجود ہے۔ کسی کو یعنی اس میں شوق لگے کہ یار یہ کیا ہو گیا، تو احیاء العلوم کی دوسری جلد کا آپ مطالعہ کر سکتے، جس میں کھوٹے سکے کا بیان وہاں ہے جعلی کرنسی کے حوالے سے۔ یہاں کسی کو اگر کرنسی مل جاتی ہے ایسی، تو وہ تو پھر آگے کسی کو دینے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی کسی طرح میں جان چھڑاؤں۔ تو وہ ہے نا کہ مطلب جس نے برا طریقہ رائج کیا، یعنی اتنا اشفاق بھائی میں بتاؤں کہ وہ جو حدیث ہے نا، جس نے برا طریقہ رائج کیا، میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی جس نے کوئی برا طریقہ ایجاد کیا پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا گیا، تو اس کا گناہ اس طریقے ایجاد کرنے والے پر ہے، اس طریقے کو ایجاد کرنے والے پر ہے، اور اس پر عمل کرنے والوں کے گناہ کی مثل گناہ بھی اس پر ہوگا، جبکہ ان کے گناہ سے کچھ کمی نہ ہوگی۔ یعنی جو عمل کرے گا وہ تو گناہگار ہوگا، مگر ان کے گناہ بھی اس پر ڈالے جائیں گے جس نے اس کو ایجاد کیا۔ اب آپ غور کریں، ہمارے ہاں ابھی چند دنوں پہلے ایک جعلی نوٹ چھاپنے کی فیکٹری پکڑی گئی، سنائیں، اور اس طرح جعلی کرنسی کا کام ہو رہا ہوتا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر۔ میں جعلی کرنسی کا کام کرنے والوں کو ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ تو مر جائیں گے، مگر آپ کی جعلی چھپی ہوئی نوٹیں یہ مارکیٹ میں آ گئیں، چلو پکڑی گئیں، جو پکڑی گئی وہ آپ کو چھوڑ دیں، اس کو پکڑی گئی اس کو ضائع کر دیا جائے گا، جلا دیا جائے گا، یا جو بھی کیا جائے گا۔ وہ بھی اگر خدا نہ کرتا کوئی بددیانت افسر کے ہاتھ میں لگ گئی تو وہ اس کو اپنے طور پر بھی چلا دے گا، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، جلا دی۔ لیکن آپ نے جو اس سے پہلے یعنی اس گرفتاری سے پہلے، اس جو بھی کارروائی اس سے پہلے جو نوٹیں آپ نے جاری کر دیں وہ مارکیٹ میں آ گئی، اب وہ نوٹوں کو آپ کیسے برآمد کر سکتے ہو؟ آپ تو دنیا سے چلے جائیں گے 2 5 10 سال 20 سال، مگر آپ کی اگر یہ جاری کی ہوئی نوٹیں مارکیٹ میں 100 سال 200 سال تک رہتی ہیں، یا جتنے سال بھی رہتی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اس کا عذاب قبر میں ہوتا رہے گا۔ یعنی بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس طرح جیے کہ اس کے مرتے ہی اس کے گناہ منقطع ہو جائیں، اس کے گناہ رک جائیں، کوئی ایسا کام کر کے نہ مرے کہ اس کی قبر میں بھی اس کو گناہ کا وہ سارا حساب کتاب اس کی قبر میں بھی آ رہا ہے۔ یہ میں جعلی کرنسی کا کام کرنے والوں کو اللہ کا خوف دلا رہا ہوں، ان کو ڈرا رہا ہوں کہ خدا سے ڈریں اور اس کام سے سچی توبہ کریں، اور اس پوری مافیا کو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور لوگوں کو دھوکہ نہ دیں، ظلم نہ کریں، اور اس سے باز آ جائیں اور سچی توبہ کریں، اور اس کی جو تلافی ہے خلاصی وہ کریں، بتا دیں کہ یہ ہوا ہے تاکہ لوگ اس سے بچیں۔ وہ شخص بھی گناہگار ہے کہ جس کو پتا ہے کہ یہ نوٹ میرا جعلی ہے، یہ کرنسی جعلی ہے، اور وہ جعلی کرنسی لے رہا ہے اور جعلی کرنسی کو چلا رہا ہے، وہ شخص بھی گناہگار ہے۔ اس لیے کہا گیا تجارت کے طور پر کہ تاجر کو چاہیے کہ جعلی نوٹ کا علم سیکھنا اس پر واجب ہے، اس کی پہچان کہ نوٹ جعلی ہے یا کیا ہے، ورنہ اس سے پوری سوسائٹی تباہ و برباد ہو رہی ہے، پوری معیشت تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، اور یہ اللہ کرے سچی توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو اسی طرح جو بھی تجارت آپ کرتے ہیں اس کا علم سیکھیں، اور یہ آپ بزرگوں کی تجارت تو آپ دیکھیں نا کہ حضرت عبداللہ ابن خیاط رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ درزی کا کام کرتے تھے، ایک آگ پرست تھا، آگ کو پوجنے والا مجوسی تھا، یہ آپ سے کپڑے سلواتا تھا اور ہمیشہ کھوٹا سکہ دے کر چلا جاتا تھا،
کھوٹا درہم مطلب جعلی کرنسی دے کر چلا جاتا تھا اور آپ رکھ لیتے تھے. ایک دفعہ آپ نماز کے لے گئے, پیچھے دکان اپنے وہ شاگرد کے سپرد کر دی, اس نے آ کر پھر وہی جعلی کرنسی دی, تو اس نے جعلی کرنسی کو شاید آگے بڑھا دیا, لینے سے انکار کر دیا. لینے سے انکار کر دیا نا, ہاں اس نے وہ جعلی کرنسی کو لینے سے انکار کر دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کھوٹا سکہ نہ لیا اس نے. تو جب حضرت واپس تشریف لائے تو اس نے سارا واقعہ سنایا, تو آپ نے ارشاد فرمایا تو نے کھوٹا سکہ کیوں نہ لیا؟ بولا ہے کھوٹا سکہ کیوں نہ لیا؟ نہ لینے پر پیشی ہو رہی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ کئی سال سے مجھے کھوٹا سکہ دیتا آ رہا ہے, میں اس وجہ سے لے لیتا ہوں کہ اگر میں نہیں لوں گا تو یہ کسی اور مسلمان کو دے دے گا. یعنی یہ غلط جو جعلی کرنسی ہے, یہ اس شخص کے لیے جس کے ہاتھ میں, اس کے لیے جائز ہے کہ اس کو تلف کر دے, اس کو ضائع کرے, لے کے تلف کر دیا. ہاں لے کے تلف کر دے, اس کو مطلب اس کو کسی کام کا نہ چھوڑے. تو اپنا نقصان بھی تو کیا جو. نہیں یہ مطلب یہ کرنا پڑے گا, اور لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے, امت کو نقصان ہوگا. تو یہ ان چیزوں کا علم سیکھیں, معلومات حاصل کریں. تو یہ بزرگوں کی تجارت کا انداز تھا جو میں نے ایک دو مدنی پھول آپ کے سامنے یعنی واقعات کی صورت میں بیان کی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کی تجارت کو دیکھیں تو پورا ایک آپ کی زندگی کا چیپٹر ہے کہ کیسے آپ نے پاکیزہ تجارتیں فرمائی ہیں. ایک مال بیچو اس کا ایک بتاؤ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے احکام بیان کیے. ایک دفعہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے, گلے میں ہاتھ دستے مبارک داخل فرما کر دیکھا تو اندر میں گیلا تھا. ارشاد فرمایا یہ کیا ہے؟ اناج تھا, غلہ تھا, کہ اندر میں گیلا ہے. آپ کے ہاتھوں پر تری آ گئی دستے مبارک پر. تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ کیا ہے؟ تو عرض کی کہ وہ رات ہلکی پھلکی سے بارش ہوتی ہے, اس کی وجہ سے یہ گیلا ہو گیا. تو ارشاد فرمایا کہ تم نے گیلا اوپر کیوں نہ رکھا, نیچے کیوں ڈالا؟ جو مال کا عیب نہ بتائے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس طرح کی روایت ملتی ہے. تو یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری معیشت کو, ہماری تجارت کو بہت خوبصورت بنایا ہے. بہت سارے حرام کاموں کی طرف آپ نے توجہ دلائی, اور سود کی طرف آپ نے بالکل توجہ دلائی. اگر آج مسلمانوں کو, میں دنیا بھر کے مسلمانوں کو, دنیا بھر کی اسلام ریاستوں کے لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی معیشت کو کھڑا کرنا ہے, خواہ آپ ریاستی طور پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں یا انڈیویجولی طور پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں, کمیونٹی طور پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں, ہم صرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے گئے تجارتی اصول جو ہیں اس کے مطابق تجارت کر لیں, انشاءاللہ ہم کھڑے ہو جائیں گے. کوئی نہیں آپ کو روک سکے گا. آپ معاشی طور پر دنیا کے بہترین پاور ہو جائیں گے. لیکن طریقہ کار وہی چاہیے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا ہے, اور انشاءاللہ پھر مدینہ مدینہ ہو جائے گا. انشاءاللہ مزید کالز لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سگے اتار محمد اظہر اتاری ان ولنسیا سے عرض کر رہا ہوں. آج نگران شورا کا سلسلہ دن میں مثالی معاشرہ ہم دیکھ رہے تھے. نگران تقوی کے حوالے سے خوبصورت مدنی پھول عطا فرمائے. اللہ پر بھروسہ ہو, توکل ہو, تقوی ہو. اور ایک بات جو واقعتاً سمجھ میں آتی ہے کہ سود میں اگر کوئی پڑتا ہے, حرام میں جو پڑتا ہے, ناجائز کاموں میں جو پڑتا ہے, یہ اپنے رازق عز و جل پر توکل کی کمزوری بھی ہے. تو یہاں نگران شورا کے سفر بھی یورپ میں ہوئے ہیں, آپ نے بھی یہ چیز دیکھی ہے, اور یہاں اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول بھی عطا کیے ہیں. ابھی بھی ہمارے سامنے یہاں جب آتے ہیں تو کچھ واقعات ایسے آ جاتے ہیں جس سے دل پھر اداس سا ہو جاتا ہے. جیسے پیپرز کے حصول کے لیے, پاسپورٹ کے حصول کے لیے, یا پاکستان سے یہاں آنے کے لیے کئی لڑکے اس بات پر تیار ہیں کہ جو لکھوانا لکھوا لو, جو سائن کروانے کروا لو. پیپر کے حصول, ویزے کا حصول, پیسے کا حصول, آسائشیں یا دنیا کی سہولیات. اب اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ہم کیا ایسی تدابیر اختیار کریں کہ یہ جو ہے وہ بے راہ روی سے بھی بچیں, اور جو ہے وہ رزق اور مال, اور یہ کہتے ہیں کہ ہم مجبور ہو گئے, ہمارے حالات اچھے نہیں تھے, ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا تھا, ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا. اب اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ان کی یہ غلط فہمی ہے, علم کی کمی ہے, اور ان کے علاوہ دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں جو
بغیر اس غلط راستے پر چلے، کھا بھی رہے ہیں، کما بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں. یہ اکیلے تو نہیں تھے معاشرے میں. یہ تو نہیں ہے کہ یہ کہہ دیں کہ جناب کون بچا ہوا ہے. تو لاکھوں کروڑوں عاشقان رسول بچے ہوئے ہیں، حلال کما رہے ہیں، حرام سے بچ رہے ہیں، اپنے دین و ایمان کو داؤ پہ نہیں لگا رہے، اللہ پر بھروسہ کر رہے ہیں، دنیا کی محبت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب تک کہ یہ جذبے ہمیں ملیں گے نہیں، اس وقت تک شاید اس معاملے میں اصلاح ہونے کی اتنی کچھ صورتیں نظر نہیں آتی. اظہر بھائی، اس میں تو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ کیونکہ کئی ایسے ہیں باہر جو گئے اور بالکل ناجائز و حرام ذرائع انہوں نے استعمال کیے، اور اسی ذرائع کو استعمال کرنے کے ڈیوریشن دوران ہی وہ مر بھی گئے. کیا کام آیا ان کا یہ سارا راستہ، سارا حرام کمانا، یہ سب کیا ہوا؟ اللہ کریم مسلمانوں کی مغفرت فرمائے. آمین. ہم ظاہر ہمدردی تو کریں گے لیکن عبرت بھی تو ہے نا. اور کام آ بھی گیا تو یہ کام کیا آیا کہ جب مرے حرام چھوڑ کر تو جہنم کا عذاب، قبر کا عذاب. تو اللہ ہمیں حلال روزی کمانے کی اور توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بس نیکی کی دعوت دیتے رہیں. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. ہم سمجھاتے رہیں، نیکی کی دعوت دیتے رہیں. اللہ ہمیں توفیق دے، خود بھی بچتے رہیں، دوسروں کو بچاتے رہیں، اپنا ثواب کھڑا کریں. اللہ اپنے کرم سے ہمیں بے حساب جنت داخلہ عطا فرما دے. آمین. آمین. اگلی کال. میں محمد بات کر رہا ہوں پنجاب بہاولپور سے. میرا نگران شورا یہ سوال ہے کہ ایک چیز مارکیٹ سے میں 10 روپے کی لے کے آتا ہوں اور آگے میں 15 روپے کی سیل کرتا ہوں. اگر دکاندار مجھ سے پوچھتا ہے کہ کتنی لے کے آئے ہو، اگر میں اس کو سچ بتاؤں کہ میں 10 کی لے کے آیا ہوں اور نیکسٹ ٹائم میرے سے چیز نہیں لے کے گا، تو 10 کی لے کے آ رہا ہے، میں 15 کی بیچ رہا ہے، حالانکہ وہ چیز مارکیٹ میں 16 کی، 17 کی، 18 کی سیل ہو رہی ہے. کیا یہ میرے لیے صحیح ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے، میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں اور حضرت حاجی مشتاق اطہار قادری کا بہت بڑا فین ہوں. جب بھی آپ کا کوئی بیان آتا ہے تو میں سارے کام کاج چھوڑ کے اس کو سنتا ہوں. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ. آپ کو اگر وہ پوچھتا ہے کہ آپ نے کتنے کے لیے، اگر آپ بتا سکتے تو بھلے بتا دے. 10 کے لیے ہے، بولے اتنے کہ بھائی میں سے نیچے نہیں میں بیچ سکتا، مجھے 15 میں بیچنی ہے. اور اگر آپ نہیں بتانا چاہتے تو آپ کہہ دیں بھائی آپ کو اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے لی کتنے کی ہے، 15 میں بیچنا چاہتا ہوں، آپ کو 15 میں لینی ہے تو لیں. اور آپ بھی سمجھ سکتے جب مارکیٹ میں 16، 17، 18 کی بکتی تو آپ سے 15 کی کیوں نہیں لے گا. لیکن جھوٹ بولنے کی یہاں بالکل اجازت آپ کو نہیں ملے گی. غلط بیانی نہیں کرنا. اللہ پر بھروسہ کریں کہ جھوٹ بولنے سے مال بک تو جاتا ہے مگر اللہ برکت چھین لیتا ہے. یہ یاد رکھیے گا. جی ماشاءاللہ میلاد کے دن بھی جاری ہیں اور یہ پیاری پیاری باتیں بھی ہو رہی ہیں. مقصد میلاد بھی اس سے نظر آ رہا ہے کہ مقصد میلاد کیا ہے، اصلاح امت. سبحان اللہ. امیل سنت کی زیارت ہو رہی ہے. کیا بات ہے. مدنی مذاکرے کی تیاری بھی ہو رہی ہے اور جلوس میلاد بھی ہم دیکھیں گے. جی ماشاءاللہ. اسپین میں جلوس میلاد کے کچھ مناظر ہمارے پاس ایک مدنی گلدستہ ہے، تو ناظرین کو امیر علیہ سنت کی زیارت بھی کرتے رہیں اور یہ مدنی گلدستہ بھی دیکھیں. سگیتار محمد حضرت تاری اسپین ولنسیا سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ عز و جل آج ولنسیا اسپین کے اندر جلوس میلاد کی ترکیب ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس ابھی یہ فیضان عطار مسلاتا جو اپنا مدنی مرکز ہے یہاں، وہاں سے شروع ہو رہا ہے. آپ سے بھی عرض ہے دعا بھی فرمائیں، اللہ پاک ہمیں اخلاص بھی دے. اور یہاں کوشش ہے جیسے امیر علیہ سنت نے صبح بہارا رسالے میں جب مدنی پھول عطا کیے جلوس میلاد کے حوالے سے، ہمارے اسلامی نے ماشاءاللہ بھی اس سے درس بھی دیا ہے اور ذہن دیا ہے کہ انشاءاللہ ہم اچھی نیتوں کے ساتھ جلوس میلاد میں درود و سلام پڑھتے ہوئے اور مرحبا کی دھوم مچاتے ہوئے جو ہے وہ شرکت کریں گے. اللہ پاک دعوت اسلامی کو خوب خوب ترقی عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے. اور ہر طرف جشن میلاد کی دھوم ہے، دھوم ہے عطار ہر سو شاہ کے میلاد کی، جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ. سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، اقبال کی آمد، سردار کی آمد، حقق کی آمد، رتق کی آمد، مولا کی آمد، مکی کی آمد. سارے مل کر لگاؤ سزا مرحبا، میرے آقا کی آمد کا جشن ہے، میرے آقا کی آمد کا جشن ہے. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا،
احمد مجتبی مرحبا مرحبا احمد مجتبی مرحبا مرحبا یا شفیع الورى مرحبا مرحبا یا شفیع الورى مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا میرے آقا کی آمد کا جشن ہے میرے آقا کی آمد کا جشن ہے سارے مل کر لگاؤ صدا مرحبا سارے مل کر لگاؤ صدا مرحبا میرے آقا کی آمد کا جشن ہے. ماشاءاللہ اسپین میں بھی بہاریں ہیں. اچھا آج آپ نے تجارت پر کافی مدری پھول دیے. جو ریولوشن آیا، انقلاب آ گیا ایک اس دور میں پیارے آقا کی رحمت سے، ایک بہت بڑے طبقے کو آپ نے شاید ایڈریس نہیں کیا. میرے کو لگ رہا ہے، آپ اصلاح فرمائیے گا، جو سروس کرتا ہے، جاب کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، ان کے لیے بھی کوئی اصول وغیرہ دیے گئے؟ دیکھیں سود کا میں یہ کہہ چکا ہوں کہ سود صرف تجارت میں نہیں ہے، سود قرضے میں بھی ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. ایسے کئی لوگ ہیں جو جاب کرتے ہیں مگر سودی اداروں میں وہ جاب کرتے ہیں، اور ان کو بھی اپنے ان چیزوں سے بچنے کا کہا گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اس چیز میں بھی مبتلا ہو جائیں. بلکہ میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، لیکن اب یہ کہ وقت کم ہے، کیونکہ یہ وہ ماشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں یہ جلوس کا جب سلسلہ شروع ہوگا تو پھر وہ ہم جلوس کی طرف جائیں گے. ایک تعداد عاشقان رسول کی جو جلوس دیکھنا چاہتی ہے. میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، سود لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والے پر لعنت فرمائی، اور فرمایا کہ یہ سب اس گناہ میں برابر ہیں. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ گھروں کی مانند تھے، بڑے تھے، مانند بڑے تھے، اور ان میں سانپ تھے جو باہر سے نظر آ رہے تھے. میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے ان لوگوں کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے. تو یوں مطلب کہ جو بھی قرضہ لیں، گھر کے لیے لیتے ہیں، گاڑیوں کے لیے لیتے ہیں، لون وغیرہ لیتے ہیں، یا قرضہ لینا چاہیے. قرضہ لینے میں کوئی وہ نہیں ہے، قرضہ لیا جاتا ہے، لیکن یہ قرضہ سودی نہ ہو. اور آپ کو ایسی جگہ جاب نہ کریں جہاں آپ کو سودی کھاتا لکھنا پڑتا ہے، سود پر گواہ ہونا پڑتا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ ناجائز کام کی آمدنی بھی ناجائز، حلال کام کی آمدنی بھی حلال. یہ اصول ذہن نشین رکھیے گا. آئیے جلوس میلاد کی طرف چلتے ہیں.